اچھا مفتی صاحب یہ دیکھیں کہ معاشرہ جیسے کہ شدید صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑوں کو کاپی کرتا ہے ہمیشہ. مثلا یہ ہے کہ سیاستدان بڑے ہیں اور جب عمران خان صاحب میاں شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش نہیں کریں گے عید پہ, میاں شہباز شریف صاحب جیل جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے, اور عید کے دن بھی ایک دوسرے کے درمیان نفرت ایکسچینج ہوگی, یا پھر عالم دین جو ہے ایک مکتبہ فکر کا عالم دین دوسرے مکتبہ فکر کے عالم دین سے جا کے عید ملنے اس کی بارگاہ امام بارگاہ میں نہیں جائے گا, اس کی مسجد میں نہیں جائے گا, تو لوگ کیا سیکھیں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جتنی بھی عبادات ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حاجیت, دیگر جتنی بھی عبادات ہیں, ایک تو ان کا ظاہری ایک انداز ہے کہ ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اٹھیں, وضو کریں, نماز پڑھیں. لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں, جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سمجھایا, کہ اس کے ذریعے سے تشکیل معاشرہ بھی کیا گیا ہے. مثلاً ایک قدرتی طور پر ایک تربیت کر دی گئی ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وقت کے مطابق ہر کام کرنے کی آپ کی پوری تربیت ہو جائے گی. اور اس میں جس وقت آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو آپ کے اندر سے وہ جو برادری نظام اور وہ جو میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں سب ختم ہوگا, کیونکہ ایک طرف بادشاہ کھڑے, ایک طرف غلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. روزہ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غریب کی بھوک کا درد کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی آپ کی پوری تربیت ہوگی. حج کے لیے آپ جائیں گے, آپ کو ایک ہی لباس پہنا کر وحدت امت کے حوالے سے تیار کیا جائے گا کہ یہ وحدت آپ نے کس انداز سے یہ مسلمان ایک وحدت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزارے. ہر مکتبہ فکر کا ہر رنگ کا آدمی ایک ہی ریچول کر رہا ہوگا. جی, اسی طرح سے یہ جو قربانی ہے, قربانی جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بنیادی طور پر تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومہا ولا دماء ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ نہ خون کو دیکھتا ہے نہ اس کے گوشت کو دیکھتا ہے قربانی کے, وہ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے. اب تقوی کیا ہے کہ انسان کلیتاً اپنی تمام خواہشات کو اللہ پاک کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں قربان کر دے. میرا دل تو کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن میرے اللہ اور رسول کا حکم کچھ اور ہے, لہٰذا میں اس کی طرف چلا جاؤں. جو آپ نے سوال کیا, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے معاشرے اسی طرح نہیں ہوتا کہ اچانک اٹھ کے تشکیل پا جاتے ہیں, اس کے لیے بڑی محنت ضرورت پڑتی ہے. آپ سب سے اگر ہمارے لیے رول ماڈل معاشرے ہے تو وہ مدنی معاشرے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں تربیت کے کتنا وقت لگا ہے, اور بعد ازاں مسلسل یہ تربیت ہوتی رہی, اور پھر اسی معاشرے کے اندر جو ہے نا بہت خوبصورت معاشرہ ہے. لیکن بعد ازاں جب آپ صحابہ کرام کے ادوار کے بعد کے حالات دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی تو آپس میں معاملات میں ایک دو کا چیزیں تو سامنے آتی ہیں. اسی طرح ہمیں معاشرے میں اچھائیوں کو جب ہم دیکھیں اگر وہ زیادہ تعداد میں تو ہم سمجھیں کہ یہ معاشرہ اچھا ہے, وگرنہ مجھے بتائیں کہ کیا دہشت گردی, نفرت, فرقہ واریت کیا یہ یورپین معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا یہ امریکہ میں نہیں ہے؟ پچھلے سال صرف کالوں کے 2 گروہوں کے درمیان ایک مذہبی جنگ میں کیا 70 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے؟ سب سے زیادہ فرقے کرسچینٹی میں ہیں, 36,500 جی فرقے ہیں, لیکن وہ پیسفل بھی ہے. لیکن اصل میں وہاں کے جو تنقید کرنے والے جو ادارے ہیں نا جی, وہ تھوڑے محتاط بھی ہیں, اور وہاں کا میڈیا اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم ایک نیگیٹو چیز پہ تو ہلا مچ گیا, لیکن پازیٹیو چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی. اور جب تنقید کی جائے کہ یار یہ کیا کرتے ہو, تو پھر آگے سے جواب ملتا ہے کہ یہ خبر نہیں ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹا, خبر یہ کہ انسان نے کتے کو کاٹا. ارے بھائی یہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے, خبر ہوتی نیگیٹو ہے. جی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پازیٹیو انداز سے, جس طرح آپ نے یہ کہا ہے کہ جی فلاں سیاسی لیڈر نے ایسا نہیں کیا, یہ ساری دنیا میں کیا آپ یورپ کے اتنے مہذب وہ لوگ ہیں, وہاں جوتے چلتے نہیں دیکھیں, وہاں مکہ تکی نہیں دیکھی ہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء میں بھی اور سیاستدانوں میں بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا دیکھیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتے ہیں, لیکن باہر نکل کر ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, پانی نہیں پی رہے ہوتے. آپ کسی شادی میں جائیں, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, کسی ایم این ایم پی اے کے بیٹے بیٹی کی شادی میں جائیں, وہاں اپنی پارٹی والے دوسری پارٹی والے وہ سارے ہوں گے گپیں بھی لگا رہے ہیں, کھانے میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. علامہ ابتسام صاحب آپ کی طرف آنے. سر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, پچھلی عید کا واقعہ ہے, اور میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو
میرے گھر میں جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے میں ملازمین نہیں کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہیلپر ہیں اور میرے معاون ہیں اور وہ میری مدد کرتے ہیں. تو جو میرے مددگار تھے اور ظاہر قربانی کا گوشت وہ تقسیم کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ 6-7 لوگ جو ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی سب کو وہ گوشت دے رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا جی کرسچن ہے. تو میں نے کہا انسان ہے بھائی کیا ان کا حق نہیں ہے گوشت پہ؟ تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو کنونس کیا. وہ کہتا جی مسلمانوں کے اندر گھس کے نا یہ کرسچن گوشت لے رہے تھے. اور میں نے کہا سب سے پہلے ان کو دو یار، ان کا حق ہے، ان کو تو دو، ان کو سائڈ پہ کر دیا. تو یہ سوسائٹی کے اندر جو ڈویژن ہے نا علامہ صاحب، یہ بڑی خوفناک ہے. میرا خیال ہے اس کی دیواریں گرانا بڑی ضروری ہے. دیکھا یہ بنیادی طور پر بات یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما اسلما، کہ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو سرنڈر کیا. اب ان کا سرنڈر کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر کلی طور پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کر چکے تھے. اور یہی وہ روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اور اپنی جملہ خواہشات کو اور اپنے جتنے ڈیزائرز ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجر اس کا اللہ کے پاس ہے اور اللہ اس کے خوف بھی دور فرما دے گا اور غم بھی دور فرما دے گا. ہم ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اپنی جو تعلیمات کے لحاظ سے ایک مونولیتھک ریلیجن ہے جو اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل درست راستے کے اوپر گردانتا بھی اور کلیم بھی کرتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے سوسائٹی کی فارمیشن کی بات کا، تو اسلام کی اپروچ جو ہے بڑی پلورلسٹ ہے. اس کے اندر وہ تمام طبقات زندگی کو جو ہے نا وہ اپنے اپنے انداز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا سوسائٹی کی بلڈنگ کے لیے موقع دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جلوہ افروز ہوئے مدینہ طیبہ میں، تو آپ نے اس وقت میثاق مدینہ کے حوالے سے غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاہدے کیے تھے مدینہ طیبہ کے دفاع کے لیے. تو اس کا مطلب تعمیر وطن کے لیے جو طبقات بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کردار کے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ان کے عقائد اور عبادات کے معاملے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان کو دعوت دینے کے 100% مجاز ہیں. ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں کہ آپ دین قیم کی طرف آئیں، آپ اسلام کی طرف آئیں، آپ دین حق کی طرف آئیں، لیکن اس مسئلے میں ان کے اوپر جبر کرنے کی کوئی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر صرف مذہبی اعتبار سے ڈویژن نہیں، ہمارے معاشرے میں لسانی اعتبار سے ڈویژن موجود ہے، سیاسی اعتبار سے ڈویژن موجود ہے، برادری کے ساتھ بھی ڈویژن موجود ہے. اگر ہم نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے تو ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کو معاشرے کے سامنے رکھنا ہوگا جن کے اندر وحدت کا درس دیا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ڈویژن جو ہے اس کو اختیار نہ کرو، فرقوں میں تقسیم مت ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جن کے اندر وحدت کا درس دیا گیا ہے، اور وحدت جو ہے آپ کے اسلام کے اندر وحدت کے ساتھ ساتھ آپ کو مساوات جو بنی آدم کا درس ملا ہے قرآن مجید سے، اس کو بھی آپ کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو اقوام، قبائل اور دیگر چیزیں جو بنائی گئی ہیں، ان کا اصل مقصد جو ہے کوئی فضیلت دینا نہیں ہے، بلکہ لتعارفوا، ان کا مقصد اپنا تعارف کروانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا بتانا ہے کہ میں فلاں قبیلے کا ساتھ ہوں، تاکہ آپ کو اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. جہاں تک تعلق ہے عظیمت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے فوقیت کی بات کا، تفوق کی بات کا، تو اس کی بنیاد اور تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ بندہ جو ہے نا عزت والا وہ ہے جو زیادہ اس کے احکامات کو ماننے والا ہے، زیادہ اسے ڈرنے والا ہے. یہی وجہ کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنی معاشی طور پہ اس کمزوری کے باوجود طبقہ صحابہ کے اندر انتہائی عزت، احترام اور بلندی کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری طرح سبمٹ کیا ہوا تھا. یہ وہ درس ہے جو مساوات بنی آدم کا، جس کو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے نا پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید کی کئی آیات بینات، احادیث طیبہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے مشاہیر کے کئی اقوال ایسے ہیں، اور اسی طرح حضرت علامہ اقبال کی کئی ایسی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم مفکر پاکستان بھی سمجھتے ہیں. اگر ہم ان کو پرموٹ کریں تو اس بات کو گین کرنا کچھ مشکل نہیں کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جائے.